ناول ندرات نازنین، رائٹر اسما احمد، قسط نمبر 1۔ گھر میں شادی کی تیاری چل رہی تھی۔ وہ سب کے سامنے خوش پھر رہی تھی تاکہ کسی اور کو اس کے دکھ سے تکلیف نہ ہو۔ وہ اپنا غم دوسروں پر مسلط نہیں کر سکتی تھی۔ امی، میں قبرستان جا رہی ہوں معروف کی قبر پر فاتحہ پڑھنے۔ آفاف نے امی سے اجازت لی۔ عورتیں قبرستان نہیں جاتی۔ زیان نے اس کی بات کاٹی۔ جب کوئی اپنا اس دنیا سے جاتا ہے تو اکثر شریعت بھول جایا کرتی ہے۔ تم نہیں سمجھو گے زیان۔ آفاف نے اس کی دلیل رد کر دی اور وہ قبرستان چلی گئی۔ وہ معروف کی قبر پر کھڑی تھی۔ درخت پر پرندے چہچہانے لگے اور اس کی قبر پر لکھا تھا: معروف شاہ ولد شاہ حسین، تاریخ پیدائش 22 ستمبر 2002، تاریخ وفات 8 جون 2020۔ رہنے کو سرا دہر میں آتا نہیں کوئی، تم جیسے گئے ایسے بھی جاتا نہیں کوئی۔ امید ہے معروف، جتنا سکون تمہاری قبر پر ہے اتنا سکون تمہاری قبر میں بھی ہوگا۔ خدا تمہاری قبر کو روشن کرے معروف، تمہارا جانا میرے دل کو ویران کر گیا ہے۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ رو رو کے معروف کی قبر سے لپٹ جائے، لیکن وہ رو کر معروف کی روح کو تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی۔ آفاف بھیگی آنکھوں کے ساتھ وہاں سے چلی گئی۔ انسان کی زندگی میں غم اور مصیبتوں کا آنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن ان غموں میں کسی اپنے کا نہ ہونا روح کو اذیت دیتا ہے۔ آج 5 سال ہو گئے تھے مگر اس لڑکی کو اب تک یاد رکھے ہوئے تھا۔ اس کی محبت اب عشق بن چکی تھی، مگر اس کا یہ عشق صلہ سے بے پرواہ تھا۔ اسے یقین تھا کہ اگر آفاف اس کی قسمت میں ہوگی وہ دوبارہ ضرور ملیں گے۔ وہ استنبول میں تھا لیکن دل وہ پاکستان چھوڑ آیا تھا، ورنہ وہ اس لڑکی کی ذات جانتا تھا اور نہ اس کبھی اس لڑکی کو دیکھا تھا۔ اپنے آفس میں بیٹھا وہ اپنی رولنگ چیئر کو گھما رہا تھا۔ شیشے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ ارسل نے اشارے سے اندر آنے کو کہا۔ سر، یہ شادی کا کارڈ آیا ہے، سامنے کھڑے ورکر نے کارڈ بڑھاتے ہوئے کہا۔ کس کی شادی کا کارڈ ہے؟ ارسل نے کارڈ کھولتے ہوئے پوچھا۔ زیان سر کی شادی کا کارڈ ہے پاکستان سے، انہوں نے کہا ہے کہ آپ ضرور آئیں۔ زیان: اچھا۔ کارڈ پر احلم کا نام دیکھ کر سلطان ارسل کے چہرے پر خوشی کے تاثرات ابھرے۔ آخر وہ احلم کو اپنی بہن مانتا تھا۔ وہ اس کی کزن تھی مگر اس نے احلم کو بہن کا درجہ دیا تھا۔ آپ جائیں گے سر؟ سامنے کھڑے آفس ورکر نے پوچھا۔ جی انشاءاللہ، آخر وہ میری بہن ہے اور چاچو کے علاوہ میرا کون ہے اس دنیا میں۔ مجھے چاچو کا میل آیا تھا، میں نے پڑھا نہیں۔ پرسوں مہندی کا فنکشن ہے، میں کل کی فلائٹ سے پاکستان جا رہا ہوں۔ 1-2 ہفتوں تک واپس آ جاؤں گا، تب تک آفس کی رسپانسبلٹی داؤ سنبھالے گا۔ یہ کہہ کر سلطان نے کارڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ جی ٹھیک ہے سر۔ دروازہ بند ہو گیا۔ ملتان شاہجہاں پیلس میں مہندی کا فنکشن تھا۔ پورا ہال پیلے اور سرخ رنگوں سے سجا تھا۔ اتنے سالوں بعد اس گھر میں خوشی کا سماں تھا۔ احلم سامنے اسٹیج پر بیٹھی تھی۔ اتنی خوبصورت لڑکی آفاف نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ دلہن جو سنہرے خوابوں کی تعبیر بن کر سب کے سامنے بیٹھی تھی، اپنی دلکشی اور معصومیت کا ایک مکمل شاہکار معلوم ہوتی تھی۔ اس کے چہرے پر نورانیت ایسی تھی جیسے چاندنی رات میں روشنی بکھیرتا چاند، اور آنکھوں میں وہ حیا جو دلوں میں سکون اتار دے۔ کریم اور سنہرے رنگ کے نفیس لباس میں ملبوس اس کا لباس نہ صرف شاہانہ تھا بلکہ اس کی شخصیت کو اور بھی نکھار رہا تھا۔ پیشانی پر جلملاتا ٹیکا، ہاتھوں پر مہندی کے نفیس نقش و نگار اور گلابی گجرا، ہر چیز اس کی دلہن ہونے کی مکمل دلیل دے رہی تھی۔ اس کی مسکراہٹ ہلکی مگر پر اثر تھی، جیسے کئی رازوں کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہو۔ اس کے چہرے پر وہ سکون تھا جو صرف محبت کی تکمیل پر اترتا ہے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی نازنین حور زمین پر اتر آئی ہو اور محفل کو اپنی موجودگی سے روشن کر گئی ہو۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ آفاف کو اس کو دیکھ کر رشک ہو رہا تھا۔ نیلی آنکھیں اور سنہری زلفیں، وہ کسی پری کی طرح لگ رہی تھی۔ زیان صحیح کہتا ہے کہ احلم مجھ سے بہت خوبصورت ہے، لیکن خوبصورتی بھی نصیبوں کی محتاج ہوتی ہے۔ جب احلم کو پتہ چلے گا کہ زیان نے صرف اس کی دولت اور سٹیٹس سے پیار کیا ہے تو کیا گزرے گی اس پر۔ آفاف احلم کو دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی۔ ساری لڑکیاں مہندی لگوا رہی تھی۔ احلم نے اپنے ہاتھ پر زیان کا نام لکھوایا تھا اور زیان کالے رنگ کا شلوار قمیض پہنے اس کے پہلو میں بیٹھا اس کی مہندی کی تعریف کر رہا تھا۔ کوئی اتنا خوبصورت ہو کر اتنا سنگ دل کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بے اختیار اسے دیکھ رہی تھی۔ ہاں، وہ اب اسے صرف دیکھ ہی سکتی تھی۔
زیان، وہ اس کی قسمت میں نہیں تھا، نہ اس کی محبت اس کے لیے تھی۔ وہ بوڑھا ہے، سنگ دل ہے، خود غرض ہے۔ عفاف نے دل میں سوچا، پر مجھے اس سے نفرت نہیں ہو پا رہی۔ کیوں ہم کسی کے لیے سارے دروازے بند کرنے کے بعد بھی کھڑکیوں سے جھانکنا نہیں چھوڑتے؟ خود سے پوچھا، خود ہی خاموش ہو گئی، اور پھر اس کے خیالوں کا تسلسل اسی لمحے ٹوٹا جب زیان اس کے بالکل سامنے آ کھڑا ہوا۔ وہی چہرہ، وہی آنکھیں، لیکن آج ان میں کچھ بھی نہیں تھا، کوئی افسوس، کوئی ندامت، کچھ بھی نہیں۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا عفاف، آج میں ایک نئی زندگی شروع کرنے جا رہا ہوں، دعا کرنا میرے لیے، زیان نے کہا، اور اس کے لہجے میں ایسا سکون تھا جیسے وہ کبھی کسی کے جذبات سے کھیلا ہی نہ ہو، جیسے کچھ بھی برباد نہ ہوا ہو۔ عفاف چپ رہی، پھر دھیرے سے بولی، گناہوں کی معافی مل جاتی ہے زیان، غم بھی وقت کے ساتھ مٹ جاتے ہیں، مگر لہجے نہیں بھولتے، سخت لہجوں کا کوئی مداوع نہیں ہوتا زیان۔ وہ آج پہلی بار بولی تھی، آج پہلی بار اس کی آواز میں شکایت تھی۔ زیان چونکا نہیں، اس کی آنکھوں میں کوئی تاثر نہیں ابھرا۔ عفاف، میری غلطی نہیں ہے، میں نے تم سے کبھی نہیں کہا کہ مجھ سے محبت ہے، تم نے خود ہی مجھ سے امید لگا لی۔ وہ اپنی انا میں ڈوبا ہوا بولا اور پلٹنے لگا۔ عفاف کی آواز رکی نہیں، اس کی خاموشی، اس کا ضبط آج ٹوٹ گیا تھا۔ امید وہی لگائی جاتی ہے جہاں انسان کو آسرا ملے، اور مرد کسی عورت کا آسرا نہیں بننا چاہتا اگر وہ امیدوں پر پورا نہیں اتر سکتا۔ خاموشی میں گونج پڑی یہ بات زیان کی انا کو چیر گئی۔ وہ مڑا اور بے رحمی سے بولا، تم جیسی لڑکی کا تو میں سہارا بھی بننا پسند نہ کروں۔ بس وہ لمحہ تھا، عفاف کا دل ٹوٹا نہیں، چکنا چور ہو گیا۔ اتنے ٹکڑے ہو چکے تھے کہ اگر وہ چاہتی بھی ان ٹکڑوں کو جوڑ نہیں سکتی تھی، کیونکہ زخم اب صرف دل پر نہیں، روح پر لگے تھے۔ دیکھ کر تیرا وہ لہجہ اور سن کر تیری وہ باتیں، مجھے یوں لگا وہ سوچ رہی تھی جیسے ایک وقت میں 1000 خنجر اتارے گئے ہوں میرے سینے میں۔ اسی وقت پیلس کے باہر ایک کالی ٹیسلا آ کر رکی۔ گاڑی سے جو شخص اترا وہ کوئی عام آدمی نہیں تھا، سلطان ارسل، وہی شخص جس کی خاموشی بھی شور مچا دیتی تھی، جس کی موجودگی کمرے کی فضا بدل دیتی تھی، جس کی آنکھیں ایسی گہری جیسے رازوں کی تہ میں کوئی کہانی چھپی ہو، چہرے پر ہلکی سی داڑھی، ہونٹوں پر بے ساختہ سی مسکراہٹ، اور لباس کالی سیاہ سوٹ، سفید قمیص کا کھلا بٹن، خود اعتمادی سے لبریز۔ کوئی اسے دیکھتا تو پلٹ کر ضرور دیکھتا، وہ رومانوی ناول کا شہزادہ لگ رہا تھا، محل سے نکلا ہوا کسی دل کی سلطنت فتح کرنے۔ زیان خوشی سے آگے بڑھا، تھینک یو سو مچ سر، آپ میری شادی پر آئے، مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا آپ آئے۔ سلطان ارسل ہنسا، اٹس مائی پلیئر زیان، اور مجھے تو آنا ہی تھا، آخر میری سویٹ سی بہن کی شادی ہے۔ وہ احلم کی طرف مڑا، پھول اس کے ہاتھ میں دیے، اور بتاؤ احلم چاچو کہاں ہیں؟ وہ سامنے مینیجر سے کچھ معاملات ڈسکس کر رہے ہیں، احلم نے سرفراز علی شاہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ سلطان نے سکون سے سر ہلایا، شکر ہے اب تم دونوں ایک محرم رشتے میں آ جاؤ گے۔ وہ کوئی باس نہیں لگ رہا تھا، بلکہ ایک قریبی دوست جس کی باتوں میں اپنائیت تھی۔ زیان آگے بڑھا، آئیے سر میں آپ کو اپنے گھر والوں سے انٹروڈیوس کرواتا ہوں۔ وہ حیدر کی طرف اشارہ کرتا ہوا بولا، یہ میری امی ہے سر۔ لطیفہ بیگم زیان کے دائیں جانب مہندی کی رسمیں ادا کر رہی تھیں، اور یہ میرے انکل، اور ان کے ساتھ جو کھڑی ہیں وہ ان کی بیوی میری پھپھو آمنہ بھی۔ انہوں نے میرے والد کے انتقال کے بعد ہمیں اپنی اولاد کی طرح پالا، اور یہ میری بہن ہے۔ اس نے عالیہ کی طرف اشارہ کیا، ہیلو عالیہ، کیسی ہیں آپ؟ وہ بڑے خوش مزاجی سے سب سے مل رہا تھا۔ زیان نے سلطان ارسل کو سب سے خوبصورت کرسی پر بٹھایا۔ وہ سامنے بیٹھے لوگوں کو دیکھ رہا تھا جو اس کو ایسے تک رہے تھے جیسے وہ عجوبہ ہو۔ ارسل کی نظر سامنے خاموش بیٹھی عفاف پر پڑی۔ وہ دلہن تو نہ تھی، مگر اس کی موجودگی نے محفل کو مکمل کر دیا تھا۔ مہندی کے اس رنگین ماحول میں وہ سنہری مگر ہلکے اور مدھم سے رنگ کے لباس میں یوں دکھائی دے رہی تھی جیسے خزاں کی شام میں کوئی کھوئی ہوئی بہار۔ چہرے پر بلا کی معصومیت، مگر آنکھوں میں ایک ادھورے خواب کی پرچھائیاں۔ بالوں کی نرمی، چہرے کی سنجیدگی، اور اس کا خاموش سا وقار، سب کچھ اسے عام لڑکیوں سے جدا کرتا تھا۔ وہ بولتی کم تھی، مگر اس کا سکوت چیخ چیخ کر کہانیاں سناتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں چھپا درد وہی محسوس کر سکتا تھا جس نے کبھی کسی بے وفائی کا زہر پیا ہو۔
شاید محبت میں ہارا ہوا کوئی خواب اس کی آنکھوں میں اب بھی سانس لے رہا تھا۔ وہ اس ناول کی ہیروئن تھی جس کی خوبصورتی اس کے چہرے سے نہیں بلکہ اس کی خاموشی سے ظاہر ہوتی تھی۔ وہ چپ تھی مگر اس کی چپ میں پوری دنیا بولتی تھی۔ سلطان ارسل اس کو دیکھ کر سانس نہیں لے سکا۔ وہ عام لڑکیوں کی طرح ہی تھی مگر وہ انتظار بہت خاص تھا جو اس کی آنکھوں کو دیکھنے کے لیے کر رہا تھا۔ وہ اس کی آنکھوں کو 5 سال سے حفظ کر رہا تھا۔ اس کی سانسیں کم پڑ رہی تھی۔ یہ جو سامنے کھڑی ہے یہ کون ہے؟ سلطان ارسل نے فاف کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ سر وہ میری کزن ہے، بڑی عجیب ہے، اس کا نام عفاف حیدر ہے، زیان نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ سلطان ارسل مسکرایا کیونکہ وہ تو جانتا تھا وہ کتنی عجیب ہے۔ اس عجیب لڑکی کی وجہ سے وہ آج ڈیسٹینی پر یقین کر پا رہا تھا۔ سب نے زیان کے ہاتھ پر مہندی لگائی۔ سامنے بیٹھی عالیہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ مل کر گانے گا رہی تھی۔ سلطان ارسل کے لیے یہ کسی ایڈونچر سے کم نہ تھا کہ وہ پاکستان میں بیٹھا اپنوں کی رسمیں دیکھ رہا تھا۔ کتنے خوش قسمت ہو تم زیان، اپنوں کا پیار تمہارے نصیب میں ہے۔ سلطان ارسل استنبول کی انفارمیشن ٹیکنالوجی کا کمپنی کا مالک ہونے کے باوجود زیان کو حسرت سے دیکھ رہا تھا۔ یہ سب دکھاوا ہے سر، زیان نے لاپرواہی سے کہا۔ اپنوں کے منہ سے نکلنے والے خوبصورت الفاظ جھوٹے بھی ہوں تو بہت اچھے لگتے ہیں۔ ارسل نے دیکھا کہ سب لڑکیاں گانے گا رہی ہیں لیکن عفاف خاموشی سے بیٹھی ہے۔ اب گانا نہیں گائیں گی محترمہ؟ ارسل نے عفاف کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ عفاف کو تو اس کی پہچان ہی نہ تھی۔ میں اجنبی لوگوں کے سامنے گانا نہیں گاتی۔ عفاف کا لہجہ کڑک تھا جس میں ایک ملال چھپا تھا۔ سر آپ کچھ سنا دیں، سنا ہے آپ کی آواز بہت پیاری ہے، علم نے بتایا تھا۔ زیان نے سب کا دھیان ہٹایا۔ عفاف سیٹ سے اٹھ کے جانے لگی۔ سلطان کی آواز سنتے ہی وہ مڑی۔ اس کی آواز اتنی دل نشین تھی کہ کسی کو بھی مدہوش کر سکتی تھی۔ سب نے سلطان کے لیے تالیاں بجائیں جس کی آواز سننے کے لیے ہر لڑکی پاگل ایک عام سی لڑکی کے لیے گانا گا رہا تھا۔ عفاف سے یہ خوشیاں دیکھی نہیں جا رہی تھی تو وہ اس محفل سے اٹھ کر گارڈن میں چلی گئی۔ وہ جتنا بھی سخت بننے کی کوشش کرے آنسو اس کی آنکھوں سے بے اختیار بہہ رہے تھے۔ سلطان اس کو ڈھونڈتا ہوا گارڈن میں آ پہنچا۔ اندھیرے میں اس کا سنہری دوپٹہ اور نم آنکھیں قیامت کا منظر پیش کر رہے تھے۔ آپ رو کیوں رہی ہیں محترمہ؟ ارسل نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ آپ سے مطلب؟ اور آپ ایسے کیسے کہیں بھی آ جاتے ہیں؟ عفاف کو اس پر غصہ آ رہا تھا۔ مطلب ہے آپ کا رونا میری جان لے رہا ہے۔ میں نے آپ سے عشق کیا ہے اور عشق میں معشوق کے آنسو بجلی کی طرح گرتے ہیں۔ سلطان نے دل کی بات کہہ ڈالی لیکن اس کے لفظ تیر کی طرح عفاف کے سینے میں اتر رہے تھے۔ عین عشق، مجھ جیسی لڑکی سے ہمدردی کی جا سکتی ہے، عشق نہیں۔ وہ اس کی بات بھلا کیسے مان سکتی جسے محبت کے بدلے اس کی خامیوں کی تفصیل ملی تھی؟ تمہاری آنکھوں کے لیے حکومت نیلام کی جا سکتی ہے۔ سلطان کا بس چلتا تو اس کی آنکھوں پر پورا استنبول لٹا دیتا۔ آپ کو پتہ ہے انسان کو پناہ کہاں ملتی ہے؟ ماں کی آغوش میں۔ وہ ماں کی محبت سے محروم تھا اس لیے وہ اس آغوش کی قدر جانتا تھا۔ اگر وہ میسر نہ ہو تو والدین کی دعاؤں میں، اگر بدقسمتی سے وہ بھی نصیب میں نہ ہو تو علم میں، ایسا علم جو دوسروں کی روح کو فائدہ پہنچائے۔ تم اس علم کی تصویر ہو عفاف۔ اس کی 7 سال کی محبت کو صرف اس کی کمی نظر آئی تھی اور وہ انجان اس کی خوبیوں کو پہچان سکتا تھا جو خود اس کے علم میں نہیں تھی۔ اب پلیز جائیں یہاں سے، میں آپ کی محبت کا جواب محبت سے نہیں دے سکتی، سوری۔ عفاف وہاں سے جانے لگی۔ یہ عشق ہے، یہ خود میرا مقدر بنے گا، سلطان نے مسکراتے ہوئے سوچا۔ سلطان رات لاہور کے رماد ہوٹل میں رکا کیونکہ بارات کل لاہور کے تاج محل بینکویٹ ہال میں تھی۔ سلطان کو اس رات خوشی سے نیند نہیں آئی۔ اس کی محبت اس کی آنکھوں کے سامنے تھی اور اس نے اپنی محبت کا اظہار کر دیا تھا۔ اس کی آنکھیں، اوہ خدا تم کتنی خوبصورت ہو، تم سورج اور چاند کے علاوہ کسی کے مقابلے میں کچھ نہیں ہو، تم نے مجھے الجھا دیا ہے عفاف، اللہ نے تمہیں بہترین اور صاف کے ساتھ پیدا کیا۔ وہ رات کے 3 بجے سجدے میں تھا۔ اس کی زندگی کی یہ پہلی تہجد تھی۔ وہ آج تک رویا نہ تھا، نہ اپنے ماں باپ کے مرنے پر، نہ زندگی کی مشکلات پر، لیکن آج وہ ایک بچے کی طرح رو رہا تھا۔ کچھ غم پوشیدہ ہوتے ہیں، کوئی نہیں جانتا اللہ جی۔ میں ہر غم میں مسکرایا کیونکہ رونے کے لیے کوئی جگہ نہیں بچی تھی، لیکن آج میرا رونا اور مسکرانا اس کی ذات سے وابستہ ہے
جب میرے اندر طوفان برپا ہوتے ہیں تو باہر خاموشی کا راج ہوتا ہے، لیکن اب مجھے خوشی کا شور چاہیے۔ جو عورت مجھے اس سجدے تک لے کر آئی ہے اسے میرا نصیب بنا دے۔ آج وہ روتے روتے اس جائے نماز پر سو گیا۔ آج اتنے دنوں بعد عفاف اپنے رب کے حضور پیش ہوئی ایک مجرم کی طرح۔ یہ اس کی آزمائش تھی جس میں وہ ناکام ہو گئی تھی۔ اس نے رب پر بھروسہ نہیں کیا، وہ رب جس سے وہ رات بھر باتیں کرتی تھی۔ چمکتے چاند کی روشنی میں وہ اس قدر رو رہی تھی کہ اسے جائے نماز نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں تھک گئی ہوں مضبوط بننے کی کوشش میں مضبوط بننے کا دکھاوا کرتے کرتے تھک گئی ہوں۔ میں صرف خوش رہنا چاہتی تھی خدایا، میں نے اپنا معاملہ آپ پر چھوڑ دیا ہے اللہ، اب قسمت کا ہر فیصلہ مجھے قبول ہوگا۔ آج میں نے تمہیں ڈھونڈنا چھوڑ دیا زیان، آج میں نے سوالوں کے جواب ڈھونڈنے چھوڑ دیے، آج میں نے محبت کرنا چھوڑ دی، میں آخری بار رو رہی ہوں، اب میں آنسو بہانا چھوڑ دوں گی۔ اللہ کہتا ہے جس کو تم مجھ سے زیادہ پیار کرو گے میں تمہیں اس سے چھین لوں گا۔ میں نے زیان سے محبت کر کے شرک کا ارتکاب کیا، سو رونا میری قسمت میں لکھ دیا گیا۔ میرا درد تمہاری محبت کی قیمت تھا جو مجھ سے وصول ہونا تھا، مجھے معاف کر دے اللہ جی۔ ایک نامحرم کی محبت میں عمر بھر کی میری عبادتیں ضائع ہو گئی۔ اس کے ہاتھ دعا میں اٹھے تھے اور وہ خدا سے ہدایت مانگ رہی تھی، اور خدا تو انسان کی فریاد سنتا ہے۔ ہدایت اس کے حق میں لکھ دی گئی، کیونکہ جو ہدایت طلب نہیں کرتا انہیں ہدایت نہیں ملتی۔ آج عفاف بارات کے ساتھ لاہور جا رہی تھی۔ کہتے ہیں لاہور محبت کرنے والوں کے لیے بد نصیب شہر ہے، مگر وہ سب غلط کہتے ہیں۔ آج لاہور دو لوگوں کی محبت کو انجام دینے جا رہا تھا۔ وہ دو لوگ جنہوں نے فائدے کے بغیر خالص دل سے محبت کی تھی، سلطان ارسل اور اہلم سرفراز۔ حال روشن تھا۔ مہمانوں کی آوازیں، کیمرے کی چمک اور ہنسی کے شور میں ایک قدم بڑھاتے ہوئے وہ لال رنگ کی میکسی میں داخل ہوئی۔ اس کا انداز عام لڑکیوں جیسا تھا، لیکن لہجہ ایسا کہ کوئی غیر مرد اس سے بات کرنے کی ہمت نہ کرے۔ سامنے دلہن بنی بیٹھی اہلم سرفراز تھی۔ کاشی کے برانڈ کا مہنگا لہنگا، مہندی سے رنگے ہاتھ، چمکتی پیشانی، چہرے پر وہ خوشی تھی جو کسی خواب کے پورا ہونے پر آتی ہے۔ بارات کا استقبال شاندار تھا۔ زیان کو جہیز میں ایک نئی گاڑی اور لاہور DHA میں ایک بنگلہ ملا تھا۔ عفاف آہستہ سے چلتی ہوئی اہلم کے قریب صوفے پر بیٹھ گئی۔ کیسی ہو اہلم؟ عفاف نے نرمی سے پوچھا۔ اہلم نے چونک کر اسے دیکھا۔ آپ کون ہیں؟ زیان نے آپ کے بارے میں کبھی نہیں بتایا۔ عفاف کے چہرے پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھری۔ وہ مجھے جانتا ہی کہاں ہے؟ اہلم نے حیرت سے اسے دیکھا۔ مذاق کر رہی ہوں، میں اس کی کزن ہوں۔ اچھا یہ بتاؤ کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ اہلم کی آنکھوں میں چمک ابھری۔ یقین نہیں آ رہا کہ زیان مجھے اتنی آسانی سے مل گیا۔ عفاف کے لب کپکپائے۔ آسانی کہاں؟ قیمت ادا کی ہے تم نے۔ اسی لمحے زیان تیزی سے آگے بڑھا اور اہلم کے قریب بیٹھ گیا۔ اسے ڈر تھا کہیں عفاف اہلم کو بدظن نہ کر دے۔ عفاف تمہیں امی بلا رہی ہیں۔ عفاف خاموشی سے وہاں سے اٹھ گئی، عالیہ کے ساتھ جا کر بیٹھ گئی۔ فائدے کی بنیاد پر رشتہ بنانا کم ظرف لوگوں کی نشانی ہوتی ہے، عالیہ نے آہستہ سے کہا عفاف کی نم آنکھوں کو دیکھ کر۔ اور زیان، اس نے ہمیشہ ہر قدم فائدے کے لیے اٹھایا۔ جب عورت حد سے زیادہ محبت کرتی ہے تو وہ ہار جاتی ہے، محبت میں، عزت میں، ہدایت میں۔ مولوی صاحب آ گئے ہیں، سب آ جائیں، نکاح شروع ہونے والا ہے، مامی نے اعلان کیا۔ وہ آ گیا۔ زیان نے دور سے سلطان ارسل کو آتے دیکھا۔ سوری مجھے دیر ہو گئی، ارسل نے مختصر سا کہا۔ چلو نکاح شروع کرو۔ ارسل کو زیان کے نکاح کا گواہ بنایا گیا کیونکہ وہ اہلم کو اپنی بہن مانتا تھا۔ مولوی صاحب نے سوال کیا، کیا زیان احمد بلد احمد رضا آپ کو اہلم سرفراز بنت محمد سرفراز سے 1,00,000 مہر میں نکاح قبول ہے؟ پہلے لفظ کے ساتھ ہی عفاف کی سانسیں تیز ہو گئیں۔ دل کی دھڑکنیں اتنی بلند تھی کہ وہ انہیں نہیں سن سکتی تھی۔ اسے پہلی بار پینک اٹیک ہو رہا تھا۔ وہ فوراً ہال کے کونے میں بنے برائڈل روم کی طرف بھاگی، سانس رکنے لگی تھی، نظروں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا۔ وہ زمین پر گرنے ہی والی تھی کہ کسی نے اسے تھام لیا۔ سلطان ارسل۔ نکاح مکمل ہو چکا تھا مگر عفاف کی سانسیں تھم رہی تھی۔ سب گھر والے جمع ہو گئے۔ حیدر پہلی بار اپنی بیٹی کو اس حالت میں دیکھ کر لرز گیا۔ زیان، گاڑی نکالو، اسپتال جانا ہے، سلطان نے تیزی سے حکم دیا۔ سر میں؟ زیان نے حیرت سے سلطان کو دیکھا۔ کیوں، تمہاری شادی کسی کی جان سے زیادہ اہم ہے؟ اٹس مائی آرڈر۔ سلطان کی آواز میں بجلی تھی۔
زیان گاڑی چلا رہا تھا اور سلطان پیچھے بیٹھا آفاف کی بے جان ہوتی نبض پر نظریں جمائے تھا۔ آہ خدا، ابھی تو مجھے جینے کی امید ملی تھی، میری امید مجھ سے نہ لے، میں مر جاؤں گا، واقعی مر جاؤں گا۔ 10 منٹ کے اندر وہ کیئر ہاسپٹل لاہور پہنچ چکے تھے۔ سلطان ارسل نے اسے بازوؤں میں اٹھایا اندر لے گیا۔ ڈاکٹر پلیز کچھ کرے، اسے بچا لے، اس کی آواز پر آ گئی تھی وہ سخت لہجے والا سنجیدہ شخص۔ آج ایک لڑکی کی زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا۔ اوکے سر، لیٹ می چیک۔ ڈاکٹر نے فون آفاف کو روم نمبر 22 میں منتقل کیا۔ سلطان اور زیان باہر انتظار کرنے لگے۔ 10 منٹ بعد ڈاکٹر باہر آیا۔ ڈونٹ وری سر، شی از فائن ناؤ، بس سٹریس اور پریشر کی وجہ سے انگزائٹی اٹیک آیا تھا۔ شکر ہے میرے اللہ۔ سلطان نے آسمان کی طرف دیکھا۔ آپ میں سے زیان کون ہے؟ میں ہوں، پیشنٹ آپ کو بلا رہی ہے۔ زیان اور سلطان کمرے میں داخل ہوئے۔ آفاف نے زیان کو دیکھا اور آنکھیں بھیگ گئیں۔ زیان، میں نے تم سے محبت کی تھی اور تم نے مجھے میری ہی نظروں میں گرا دیا۔ اب میں کسی کے قدموں میں گر جاؤں گی مگر تمہیں دیکھنا بھی گوارا نہیں کروں گی۔ میں نے تم سے محبت کے بدلے صرف احساس مانگا تھا اور تم نے وہ بھی چھین لیا۔ اب چلے جاؤ یہاں سے۔ زیان خاموش رہا۔ اس پر وہ لفظ جیسے اثر ہی نہ کر رہے ہوں۔ وہ خاموشی سے کمرے سے باہر چلا گیا۔ سلطان نے دروازے سے ہٹ کر نگاہیں چرائیں۔ قسمت کیا کھیل کھیل رہی تھی؟ جس لڑکی کے لیے وہ جان دے سکتا تھا، وہ آج اپنے محبوب کے لیے رو رہی تھی۔ محبوب کا محبوب صرف تماشائی بن کر رہ گیا تھا، جو اس کی سانسوں کے لیے لڑ رہا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں کہیں بھی اس کا نام نہیں تھا۔ آفاف، باپ کی آواز کمرے میں گونجی۔ حیدر اندر آیا، بیٹی کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ کیسی ہے میری بچی؟ پہلی بار اس کے باپ نے اس کے درد کو محسوس کیا۔ آفاف کی آنکھیں بند تھیں، لیکن آنسو اس کی خاموشی کی زبان بنے تھے۔ اسپتال کے کمرے میں خاموشی تھی، صرف آکسیجن مشین کی ہلکی سی آواز اور سلطان ارسل کی دھڑکنوں کی بے ترتیبی۔ وہ ایک کرسی پر بیٹھا آفاف کو دیکھ رہا تھا۔ آفاف خاموش نیم غنودگی میں آنکھیں بند کیے لیٹی تھی۔ چہرہ زرد تھا، مگر اس خاموشی میں ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے وہ لڑ چکی ہو، سب سے، خود سے بھی۔ ارسل کے ہاتھ میں پانی کی بوتل تھی، مگر وہ بھول گیا تھا کیوں اٹھائی تھی۔ آفاف، وہ صرف سوچ سکا، پکار نہ سکا۔ اس نے ایک لمحے کو آنکھیں کھولی، نگاہ سلطان پر پڑی۔ وہ نظریں ہٹانا چاہتی تھی، مگر جیسے تھک چکی تھی۔ آپ ابھی تک یہاں ہیں؟ سلطان نے دھیرے سے جواب دیا۔ میں جا تو سکتا تھا، لیکن تمہاری سانسوں کی آواز سننا اس لمحے دنیا کی سب سے قیمتی چیز تھی میرے لیے۔ آفاف خاموش رہی۔ اس کے لیے یہ جذبہ نیا نہیں تھا، پر یہ لہجہ نیا تھا۔ سلطان کا لہجہ، جس میں کوئی دعویٰ، کوئی التجا، کوئی شرط نہیں تھی، صرف موجودگی تھی۔ کبھی کبھی خاموشی سب کچھ کہہ دیتی ہے، اور آج تمہاری خاموشی نے بہت کچھ کہہ دیا آفاف۔ آفاف نے نظریں نیچے کر لیں۔ میں تھک گئی ہوں، میں کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہتی۔ میں تھک گئی ہوں، میں کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہتی۔ سلطان نے کرسی کھسکا کر اپنے قریب کر لی۔ محبت بوجھ نہیں ہوتی، محبت تو وہ سایہ ہے جس کے نیچے انسان خود کو بھول جاتا ہے۔ تمہارا درد صرف تمہارا نہیں رہا آفاف، اب یہ میرا بھی ہے۔ آفاف کی آنکھوں میں نمی چمکنے لگی۔ میں ابھی کسی رشتے کی ہمت نہیں رکھتی، نہ دعویٰ، نہ وعدہ، نہ سہارا مانگتی ہوں۔ مجھے کوئی دعویٰ نہیں چاہیے، بس تم سلامت رہو، یہی میرا وعدہ ہے خود سے۔ کمرے میں ہلکی سی روشنی تھی۔ ایک طرف ارسل کی تھکی آنکھیں، دوسری طرف آفاف کی چپ جو چیخ تھی، مگر صرف دل والوں کے لیے۔ ارسل، آفاف نے پہلی بار اس کا نام لیا، بغیر لقب کے، بغیر فاصلوں کے۔ وہ چونکا، جیسے وقت رک گیا ہو۔ شکریہ۔ ارسل کچھ نہ بولا، صرف سر جھکا کر دل میں وہ لمحہ محفوظ کر لیا۔ باہر بارش شروع ہو چکی تھی اور کھڑکی کے باہر لاہور کی رات ایک نئی کہانی کی شروعات سن رہی تھی۔ کمرے کی خاموشی میں بارش کی بوندوں کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ کھڑکی کے باہر آسمان دھندلا تھا، مگر سلطان ارسل کی آنکھوں میں پہلی بار کوئی واضح منظر تھا، یقین کا منظر۔ آفاف نے آہستہ سے پلکیں جھپکائیں۔ چند لمحے گزرے، پھر اس نے آہستگی سے کہا، مجھے بچپن میں بارش سے ڈر لگتا تھا۔ سلطان نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، جیسے ایک اور دروازہ کھل رہا ہو۔ کیوں؟ آفاف کی آواز میں دھیمی مسکراہٹ کا شائبہ تھا۔ امی کہتی تھی بارش میں جنات کھیلتے ہیں، اور میں نے چھوٹے سے کمبل کے نیچے چھپ کر روتی تھی، لیکن وہ دن اچھے تھے۔ ارسل نے دھیرے سے پوچھا، اور اب؟ وہ چند لمحے چپ رہی، پھر دھیرے سے بولی،
اب بارش سے ڈر نہیں لگتا، بس یاد آتی ہے۔ اتنے میں دروازہ کھلا۔ نرس اندر داخل ہوئی، ہاتھ میں ایک فائل تھی۔ مسکرا کر سلطان ارسل کو مخاطب کیا، مبارک ہو، پیشنٹ کی حالت اب کافی بہتر ہے، یہ تازہ رپورٹس ہیں، اگر سب ٹھیک رہا تو 2 دن میں شفٹ کیا جا سکتا ہے۔ ارسل نے بے یقینی سے فائل تھامی، پلکوں پر رکی نمی اندر اتر گئی۔ شکریہ۔ یہ الفاظ اس کے دل سے نکلے، شاید اللہ کے لیے، شاید عفاف کے لیے، یا شاید خود کے لیے کہ اس نے ہار نہیں مانی تھی۔ نرس نے ایک نظر عفاف پر ڈالی اور نرمی سے کہا، اب ان کے پاس خوشی کی خبر دینے والوں کی ضرورت ہے، دوا تو ہم دے ہی رہے ہیں۔ دروازہ بند ہوا۔ عفاف نے آنکھیں بند کر لیں جیسے ایک بوجھ اترا ہو۔ ارسل آہستہ سے اٹھا، کھڑکی کے پاس گیا۔ بارش کی بوندیں شیشے سے ٹکرا کر پھسل رہی تھی، جیسے قسمت کی سیاہی دھل رہی ہو۔ پھر وہ واپس آیا، عفاف کے قریب بیٹھا، اس کے کان کے قریب جھک کر کہا، اگر قسمت نے پھر موقع دیا تو میں تمہیں بارش میں جنات نہیں خوشیاں دکھاؤں گا۔ عفاف کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ پہلی بار خوف کی بجائے بارش میں سکون تھا۔ جاری ہے۔